آپ دیکھیے کہ جہاں ہمیں جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی ہے وہاں ہمیں یہ بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ جنت میں لے جانے والے کام کیسے، وہ کون سے کام ہے، میں کیا کروں کہ میں جنت میں گھر بنا سکوں. اور آپ دیکھیے کہ جنت میں تو صرف ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی چیز بتاتی ہوں، اگر تم یہ کر لو تو تمہیں فلاں علاقے میں بہترین گھر مل جائے گا، تو ہم میں سے کوئی نہ ہو کہ جو وہ نہ کرے. لیکن جنت کے لیے ہم وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں واقعی جنت کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی. اور ان کوششوں میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کوششیں بعض اوقات کسی کام کے کرنے کی ہوتی اور بعض اوقات کوئی کام چھوڑ کر انسان جنت پہ پہنچ سکتا ہے. مثلاً حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے کنارے پہ محل کا، ایک پیلس کا، اس شخص کے لیے جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. بعض اوقات آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ یا کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل پڑتا ہے اور معمولی سی بات ہوتی ہے اور پھر وہ ناراضگی بن جاتی ہے، پھر ایک دوسرے سے بول چال ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے میل ملاقات، آنا جانا، شادی پہ اب بس قطع رحمی ہو جاتی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ کیا سمجھتے ہیں ہم حق پر، ہمارا قصور نہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ انسان چاہے یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں. تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے جھگڑا ہو ہی جاتا ہے. ایسے میں جھگڑا ناراضگی چھوڑ کے آپ سلام میں پہل کر لیں، بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اس کے بدلے جنت مل جائے گی اس کے لیے نہیں مشکل، وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ لے گا اور آگے بڑھ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جنت کے درمیان میں سینٹر میں ایک پیلس اس کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے مذاق میں بھی. کیونکہ اکثر ہم ویسے نہیں جھوٹ بولتے لیکن کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے ہم کوئی غلط بات کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ناراض ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں نو آئی واز جسٹ کڈنگ، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی تم سے، میں سیریس نہیں تھی، اٹ واز جسٹ اے جوک. تو اس جوک میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی. اور پھر جنت کے اعلیٰ درجے اس کے لیے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو، لوگوں سے ملے تو خوش ہو کے، آگے بڑھ کے، سلام کر کے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، دوسروں کو آگے رکھنا، اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلانا، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا. اور اب تو حالات یہ ہے کہ بھوکا رہ کے کھلانا کیا، خود کھا بھی رہے ہیں تو کسی کو آفر نہیں کرتے. ہماری نئی نسل تو اب اس طرح آگے آ رہی ہے نا. اور پھر بہت سے گھروں میں آپ دیکھیں کہ جو اب ہماری یوتھ یہاں جو پلی بڑی ہے، شادی کے بعد کیا کہتے ہیں ہسبینڈ وائف آپس میں کہتے ہیں یو ٹیک کیئر آف یور ایکسپینسز، آئی ٹیک کیئر آف مائی ایکسپینسز. اپنا اپنا خرچ کرتے ہیں، بیوی بھی کام کری، میاں بھی کام کر رہا ہے، ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اپنا اپنا خرچ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اس نے مرد کے ذمہ لگائی یہ بات کہ تم نے کما کے خود پہ بھی کرنا اور بیوی بچوں پر بھی کرنا، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اگر بیوی ہزاروں بھی کماتی ہے اور میاں سے بھی زیادہ کماتی ہے تو بھی وہ مال اس کا اپنا، اس کا دل چاہے تو گھر میں کنٹریبیوٹ کرے، نہیں چاہتی تو بے شک نہ کرے. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اس پر. تو بہرحال اگر واقعی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنا اخلاق اچھا بنانا ہوگا، لڑائی جھگڑا چھوڑنا ہوگا. اور اچھے اخلاق میں سے ایک عادت یہ ہے کہ انسان دوسروں کا خیال رکھے، کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو، اور خصوصاً بیمار. اگر کوئی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار، یعنی اپنے رشتے دار یا دوست، کسی بیمار، آپ ایسے جسٹ ہاسپٹل میں ڈراپ ان ہوئے ہیں، اپنے کسی عزیز پیارے کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں، آپ ساتھ جو کسی اور کا بیڈ ہے، اگر وہ اکیلا بیچارہ مریض پڑا ہوا ہے اس کو بھی پوچھ لیں. پچھلے دنوں ہماری ایک جاننے والی تھی، وہ بیمار تھی، ان کو ہم دیکھنے کے لیے گئے، کچھ اور لوگ بھی گئے، تو اسی روم میں دوسرے بیڈ پر ایک اٹالین خاتون تھی. تو سارا دن بیچاری اکیلی ہوتی تھی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. تو لیکن جو ہماری مریضہ تھی ماشاءاللہ ان کے بہت جاننے والے دینی دوست ساتھی
ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، تو وہ پھر ان کو بھی پوچھ لیتے. تو ہماری ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ان کا حال چال پوچھا، ان سے باتیں کی، وہ بہت خوش ہوئی. تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرے خیال ہے ان کو پھر کلمہ بھی پڑھوا دیا. پھر اس کو چونکہ وہ کینسر کے آخری سٹیج پر تھی تو ان کو لے گئے اس وارڈ میں جہاں پر بالکل ایسے مریض جو صرف موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس میں لے. اب وہ ایک دن پھر دوبارہ گئی ان کو دیکھنے کے لیے، تو دیکھتے ہی پھر خوش ہو گئی، کہتی ہیں اللہ اللہ، یعنی وہ اللہ کا نام لے رہی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے، آپ کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کی کیئر کی وجہ سے، آپ کی تھوڑی سی بات کی وجہ سے، آپ کے تھوڑا سا دل جوئی کی وجہ سے دوسرے شخص کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کا انجام جو ہے وہ اللہ کی پہچان کے ساتھ ہو. ظاہر ہے کہ وہ اس حال میں نہ تو بیڈ سے اٹھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ اب وہ تو سیکھنے کے دن ہی گئے. لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ ہی پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کی آخرت تو محفوظ ہوئی نا. تو یہ چیزیں کیسے آتی؟ یہ اچھے اخلاق سے آتی. ہم جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم صرف اچھا برتاؤ ہی کر لیں تو لوگ صرف زبانی کلامی تبلیغ سے نہیں، ہمارے ایکشن سے مسلمان ہو جائیں گے کہ یہ سب سے مختلف ہیں، یہ سب سے زیادہ کیئرنگ لوگ ہیں. اسی طرح جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے، اتنی بلند محلات ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے، یعنی جیسے گلاس کے بنے ہوئے، اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے بھی دیکھ سکیں گے. اللہ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے. لوگوں کو کھانا کھلائے. آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتے یہی نیت کر لیا کریں اور خوشی خوشی پکایا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس محنت اور میری اس کوشش کا، اس تکلیف کا، بعض اوقات آپ دیکھیں بیمار بھی ہوتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، پھر بھی جیسے تیسے گھر والوں کے لیے خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت بعض اوقات پھر ہمارا موڈ آف ہونے لگتا ہے اور یا ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سارا میرے اوپر ہی کام، یہ ذمہ داری کیوں ہے. تو ایسے میں اگر انسان یہ سوچ لے بس کہ یہ جنت کے اس بالا خانے کے لیے ہے تو یہ عمل ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. اور دوسری چیز، سلام کو عام، جس کو ملے سلام کرے، چاہے آپ اسے پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے. تو یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس سے گزرے تو بس ایسے لیے دیے نہیں، خصوصاً مسلمان کے پاس سے جب آپ گزرے تو سلام ضرور کریں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکلیف کے موقع پر الحمدللہ کہنا. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن بعض اوقات کوئی چیز ہم سے چلی جاتی ہے، اس وقت ہم پھر اللہ سے راضی ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں. تو ایسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر کی بشارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی جس کو فوت کر دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ یعنی جب تم نے اس کے بچے کو لے لیا تو کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی الحمدللہ کہا اور انا للہ پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اس نے الحمد کہی، اس کے گھر کا نام بھی بیت الحمد بنا دو. کتنا بڑا ریوارڈ. اب دیکھیے کہ یہ دکھ اور غم تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. ان دکھوں کے وقت اللہ سے ناراض نہ ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا اور اس وقت بھی شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے بہت نعمتیں دی ہیں، میں پھر بھی راضی، میں تیری شکر گزار بندی. تو یہ شکر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور ایسی صورت میں بندہ جو ہے اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اور جنت میں یاد رکھیں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب ہیں. تو ان کاموں کی فکر کرنی چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ذکر.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو میرے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ دنیا میں فلاں جگہ ایک خزانہ ہے اور آپ یہ پڑھو تو وہ آپ کو مل جائے گا، کیا آپ پڑھیں گے اس کو؟ جتنی دفعہ کہیں گے اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تاکہ وہ خزانہ مل جائے ہمیں۔ تو اسی طرح جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے، اس کے غم اور رنج بھی دور ہوتے اور اسے جنت کا وہ خزانہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص تسبیح پڑھتا ہے، مثلا سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آخر میں اگر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے تو بہت اچھا، اور اگر یہاں واللہ اکبر تک بھی پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے۔ ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں درخت لگایا جاتا ہے، اور جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا صرف ایک سینٹنس بولنے پر آپ کے باغ میں کوئی ایک درخت لگ سکتا ہے؟ آپ کے گارڈن میں، آپ کے بیک یارڈ میں اگر آپ کہیں کہ میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں اور سمر آ رہی ہے، بس 3-4 جملے بولوں کہ میرا گارڈن جو ہرا بھرا ہو جائے، کیا ہوگا؟ دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ ذکر کرو گے تو آخرت کا گارڈن ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس وعدے کو سچا سمجھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں اس کے لیے درخت لگائیں گے۔